یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا، صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے، ادھر چوزا پیدا ہوا. مرغی کیا کرتی ہے، جیسے ہی دانا ڈالو نا، مرغی کھاتی نہیں ہے، فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا. پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا؟ بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے، سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو، وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی، انڈوں پہ بیٹھے گی، اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے، باقی کی رپورٹیں کیا ہیں، باقی ہیں. سب کو سیکو، سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے، کتنے دن سے بھوکی ہے، صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا، لیکن دانا توڑ توڑ کے فوراً کیا کرے گی، چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وہ تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے، یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہذا خلق اللہ. اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہذا خلق اللہ، یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے. کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے، ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے، ہم نے جہاز بنائے، ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے، ہم نے میزائل بنائے، ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا، میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے، بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ، سر میں درد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں، بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا، تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر، پہلے سے تھی وہ تمہیں نظر آ گئی. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا، کتا، آپ نے کیا کیا، کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا، آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا. کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے، یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی، یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے، قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا، اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ. یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے، یہ بنایا نہیں ہے آپ نے، آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے؟ کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر، کسی کو کوئی نہیں سیکھتا، کتا سیکھ جاتا ہے، اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا، آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر مطلع ہو. لیکن آپ موجد نہیں ہیں، آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی. موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا، بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعائیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں میں، جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا، گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں، ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد، پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ، لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا، اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، زیبرا بھی ہے، شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے.
گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے, گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے, تیز ہے, اونٹ بھی آئے گا اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا وہ. زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہیں, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے, گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے, اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, چاروں بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر, معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم چاروں بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ چاروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ چاروں کا اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر آپ کہیں اور انتظام کریں, یا تو آپ چاروں کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر اب آپ نے کیا کیا بھائی, آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ریز ہے نا, جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے, یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں, یہ پہلے سے موجود تھی. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا, تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا, نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے, مقناطیسی ریز ہیں, اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں, اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے, رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا, تو اسی طرح ان ریس کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا, سیل فون, موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا, موبائل فون ان ریس کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو کمانڈ دیتا ہے, اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں, یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں, یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں, اللہ کے ہیں. یا اللہ یہ تو ہم نے بنائے ہیں, یہ کس نے بنائے ہیں بھائی, یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے, اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی, اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا, سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے, پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے, اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں, اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز, وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا, بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, 20 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا, جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے, اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی, اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں, ہوائی جہاز لا سکتا ہے, کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا, تھوڑا ڈاک یارڈ میں, تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا, اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا یا چرس آ رہی تھی, کیا رہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو.
ایک دفعہ میں ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل، کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے، اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا کام آپ کریں گے، تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو دھکا دو، ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے، تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں، انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی، یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر، پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو یا خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے، خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے، کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا، جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے، رسک کم پڑ جائے گا، وسائل. صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا، یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے، 36 ارب بھی ہو جائے، خالی سمندر ہی رسک کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے، جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا؟ سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں، کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی. وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا؟ آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب، تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں، وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں اللیگل کام میں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا. یار تم بڑا جال لگا لو، بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ، چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو، وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں، میں تو گیا ہوں نا شکار پہ، سمندر میں جاتا رہتا ہوں، مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ، مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی، لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا، میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال، جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا، سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے، جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا، نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں اللیگل. ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا، وہ کیا کر رہے ہیں، بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اللیگل ہے. میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، لیگل اللیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا، جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں، آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی، جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا، کیوں اللیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا، کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی، اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. بھائی جو کام، جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے
ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا, تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے, بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پکڑے ہیں, کھانے آپ نے 2 ہیں, پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, پکتے ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو, آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے, جو کھانے کا دل کرتا ہے نا, پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں. رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے. تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے, پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے, تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے. جی, سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے, تہجد کا بھی اور دعا کا بھی. تہجد کا تو ہے, قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے. اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں, حل من مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مسترزق ارزق لہ, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے. کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں. تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے. دیکھیں, عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے. یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر, تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا. تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں, آدھی رات کو بھی. بہتر ہے کہ نیند لیں, سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے. اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ. پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے, لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی غنیمت ہے. یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو. تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے, اور یہ سنت ہے یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی ہاں بھائی, سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے. جب حضرت بلال اذان کہتے تھے, فجر کا وقت داخل ہوتا تھا, تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تہجد میں جہری قراءت. عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں, کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل کر سکتے ہیں. ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا, اس میں جہر جائز ہے. یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے, یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ. تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ, اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے. تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے, یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے, بچے اٹھ رہے ہیں, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں, یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو, اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے, اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے, اور یہ عام سنت نہیں ہے, اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے جو نیک بندے ہیں
وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے. آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے. تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. پاکستان سے کسی نے پوچھا تہجد پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، 2 بجے، 3 بجے یا 4 بجے؟ دیکھیں ہر ملک میں تہجد کا الگ وقت ہوتا ہے. سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ رات کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے. تو یہ جتنے گھنٹے بنیں گے تو ان کو 6 حصوں پہ ڈیوائیڈ کر دیں. تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا نا وہ سب سے بہتر وقت ہوگا. آخری جو چھٹا حصہ ہے، یعنی آپ نے کیا کیا، فرض کریں کہ کسی کے ہاں 8 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، رات 8 بجے، اور فرض کریں کہ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 زیادہ لمبی رات ہو جائے گی. 8 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 9 10 11 12 1 2. میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ رات 2 بجے صبح صادق ہو رہی ہے، ہوتی نہیں ہے پاکستان انڈیا میں لیکن فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تاکہ مسئلہ سمجھا سکے. تو پتہ چلا جی 6 گھنٹے کی رات ہے. تو 8 سے لے کے صبح 2 بجے تک 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. صبح صادق یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو یہ جب 6 گھنٹے کی رات ہوگی تو اس کا آخری چھٹا حصہ آخری 1 گھنٹہ یعنی 1 بجے. 6 گھنٹے ہیں نا، تو آپ نے 6 حصوں پہ 6 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، پھر جو 2 حصے رہ گئے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے. تو یہ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ کس وقت تہجد کا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے. اور یہ نہ ہو تو جب بھی سو کے اٹھیں تہجد ہی ہے. تہجد میں افضل یہ ہے کہ آپ سو جائیں، سو کے اٹھ جائیں آپ تاکہ فریش ہو جائیں، پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیں، پورا ثواب ملے گا. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی انسان کا رزق اس کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا تو نہیں پتہ، اس معنی کی ایک حدیث ہے الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقہ. کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو جتنا رزق اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا. اور پوچھا انسان کا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے نہ اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے کم. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے، شاہ سے آئے ہیں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کون سے شاہ سے آئے ہیں، جٹ شاہ، بٹ شاہ.
بٹشا سے آئے ہوئے ہیں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. مصافحہ بڑی تجویز سے لکھا ہوا ہے. داؤد منیر صاحب کہاں ہیں؟ آ جائیں. مفتی صاحب میں آپ کے بیان میں ہر اتوار آتا ہوں. میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہوگا. وہ بہت ناراض ہوتی ہیں, یعنی انہوں نے طنز کیا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ہوتا ہوگا. تنزیہ کہا ہے انہوں نے آپ کی اہلیہ. ان کو بھی لے آیا کرو, خواتین کا بھی بیان ہوتا ہے نا, عمرے کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں ماشاء اللہ. یہ بٹشا کدھر ہے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا, چلو اللہ خوش رکھے. السلام علیکم, اللہ خوش رکھے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ خوش رکھے. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے. بہت نیک آدمی ہے بھائی. کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے, میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے. اس پہ فخر کریں گے لوگ, یعنی بالکل اسلام کے مطابق ہے. والدین سے چھپ کر کیا. اچھا, نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکی نے میرے ایک قریبی دوست کو کال پر وکیل بنایا اور وہ نکاح کے وقت موجود تھا. میرے ساتھ ایک اور دوست گواہ کے طور پر موجود تھا. نکاح ایک حافظ قرآن اور سمجھدار شخص نے پڑھایا جو میرا کزن ہے اور نکاح کے مسائل سے واقف ہے. نکاح کے تمام ارکان یعنی ایجاب و قبول, وکیل, 2 گواہ اور نکاح خواہ موجود تھے اور سب کو معلوم تھا کہ نکاح ہو رہا ہے. کیا اس طریقے سے میرا نکاح ہو گیا؟ لڑکی کا نکاح غیر کفو میں, جو اس کے جوڑ کا نہ ہو, تو اس میں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جو جوڑ کا نہ ہو. اگر جوڑ کا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے نکاح, اگرچہ معیوب حرکت ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں بغیر ولی کے بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا, حالانکہ اس میں ولی کا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ راضی ہیں یا نہیں ہے. تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا, کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ اس کے جوڑ کے ہیں, اس کے پیرالل ہیں, خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, قومی نسب کے اعتبار سے اس کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا. اگر اس کے جوڑ کے نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوا. لیکن یہ ہے بہرحال ایک بری حرکت, کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بہت سے ائمہ تو اس کے قائل ہیں کہ ہوگا ہی نہیں نکاح. احناف قائل ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ کوئی ثواب کا کام ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. یہ کام جب کرنا چاہیے جب باپ ظالم ہو, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو. بعض علاقوں میں دستور ہے بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اپنی عزت کی خاطر, اور بعض میں ہے کہ شادی نہیں کر رہے ہوتے ان کی, صرف اپنے خاندانی رسوم اور ناک کو باقی رکھنے کے لیے. جہاں ایسا ظلم ہوگا وہاں تو اس کی پرمیشن دی جائے گی. نارملی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے, اور اس کا لڑکیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. لڑکے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, بھاگ جاؤ ہم یہ اور وہ. بعد میں لڑکا نہیں رکھتا بھائی, اس کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے, پھر وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے. جب ارینج میرج ہوتی ہے تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے لڑکیوں کو کبھی ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے. مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں. میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جلدی کما کر. میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے. میں خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, اچھا بہرحال لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی, دونوں کام کریں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے, یہ کیا ہے اللہ کی پناہ. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں, ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے, اللہ بچائے. یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ. باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو کما بھی رہے ہیں, شادی بھی کر رہے ہیں, بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے, بیوی بھی پڑھ رہی ہے, پریگننسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی. ہمارے یہاں پریگننسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ. تو اس خول سے باہر آؤ, تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ. تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو, پڑھائی بھی کرو. بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے, اور کیا کرو گے تم. یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا, یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے, یا گولے گنڈے بیچو گے. اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ ہی اٹکے رہو گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس سے نکلو گے ہی نہیں. تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو, بزنس بھی اچھا کر سکو گے. تو اس لیے پڑھو بھی,
اور سر مارو کماؤ بھی, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی, شادی بھی کرو, سارے کام ساتھ کرو, ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ. اب آپ ہمیں دیکھو یار, ہماری شادیاں بھی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری, امامت بھی کر رہے ہیں. تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو نہیں کرنا ہوتا نا, جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے. سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے. کیا خیال ہے آپ؟ اپنی صحت کا بھی خیال, کام گھر میں ٹائم بھی ہے, سب کام ایک ساتھ. اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے, اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائڈ کر دو, ایک دن یہ کام, دوسرے دن وہ کام, تیسرے دن یہ کام. اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں, جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں, کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے, ٹائپنگ کر کے. جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے, جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا, پھر سیاہی میں قلم ڈبویا, دوسرا لفظ لکھا, پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا, اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور بڑی تحقیقی کتابیں. تو آدمی پوستی نہ ہو, بس سس نہ ہو, وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شادی بھی ہو سکتی ہے, پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, کمائی بھی ہو سکتی ہے. اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب دار الکفر کا فرق بیان کر دیجئے. دار الاسلام اور دار الکفر میں فرق کیا ہے؟ دار الکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو کس حد تک اپنی حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ان کی حکومت کسی مسلمان ملک پہ ہی حملہ کر دے تو؟ آپ کسی بھی دار میں رہتے ہو, چاہے دار الاسلام ہو یا دار الکفر ہو, وہاں حکومت کے قوانین کو فالو کرنا لازم ہے, جب تک کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہ دیں. اور آج کل کے جو دار الکفر ہوتے ہیں نا, جتنے بھی, وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کل کی حکومتیں سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ زمانے میں آسانی ہے. اب امریکہ میں آپ رہتے ہو, وہ آپ کو نماز سے روکیں, آپ کو کہیں زبردستی آپ شراب پیو, تو پھر آپ کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے انتظامی قوانین ہیں, لاز ہیں, ان کو آپ کو وہاں فالو کرنا پڑے گا. البتہ جہاں اسلام نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اسلام کے آرڈر پہ چلیں گے, لیکن وہ اس آرڈر سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. تو آپ دار الاسلام میں رہیں یا دار الکفر میں رہیں, جو حکومتی قوانین ہیں ان کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا. السلام علیکم صاحب, میرے دوست ہیں, وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا لیکن 4 سال ہو گئے ہیں, وہ ڈرامہ چل نہیں رہا. تو آپ اس کلپ کے ذریعے چلوانا چاہتے ہیں کیا؟ اب ہر جاننے والے والا ان کو کہتا ہے کہ تو نے حرام کام کیا, اس لیے وہ نہیں چل رہا, برائے مہربانی دعا فرما دیں کہ چلتا رہے. مجھے کیا پتا اس ڈرامے میں کیا ہے بھائی. 99.9% تو ڈراموں میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو بتا دیا کوئی اور کام کرو. مفتی صاحب, ہمارے علاقے میں ایک ڈکیت کو پکڑ کر جلا دیا گیا, آپ کی نظر میں عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ سے وہی جلا سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. البتہ مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ڈکیت کو کیسے, کوئی چھری بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, کوئی بندوق بھی نہیں ہوتی جس سے وہ مار دیں, تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے. تو اب کوئی آپشن نہیں رہا لوگوں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں, لوگوں سے جب پوچھا جائے, لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں, ہم چھوڑ دیں, کیا چھوڑ دیں ہم؟ تو اس لیے پھر لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو جا کے لوگوں کے مسئلے لوگوں سے پوچھیں, میں کیوں, مجھے پھنسوا رہے ہو کیا؟ میں اگر بول دوں گا کہ جائز ہے تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے. آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ آگ میں جلاؤ, اگر میں بول دوں گا کہ نہیں کرو یہ کام تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, کل خدا نخواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا. تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے, یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے. تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کے بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے. کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو, اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے جوان لڑکے کو, 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے. لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں, کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو ڈاکو کہہ دیا تو پبلک آ کے اس بےگناہ کو بھی مار دیتی ہے. یہ بھی یہ ہوا ہے ایسا. ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے, اپنی دشمنی نکالنی تھی, اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے, موبائل چھین رہا تھا, لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا. بعد میں پتا چلا ڈاکو نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھئی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے.
مفتی صاحب میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے، اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کریں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے، ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو، اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی۔ تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے، بس ظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں۔ ایک دو خواتین اس پر عمل کریں گی، میجورٹی عمل نہیں کرے گی، اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے، تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے۔ اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے، کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے، تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے، آنے میں بھی فتنہ ہے، نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے، بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں، آتی تراویح میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں، اتنی بھی کافی ہے۔ ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے۔ پانچوں نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جن مسجدوں میں اجازت ہے نا، وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں، بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے، کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز، عید کی نماز اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں، یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراویح کا، تو اس بہانے وہ تراویح پڑھ لیتی ہے۔ قرآن میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، اس آیت کی روشنی میں تم لوگ امام ائمہ اربعہ کی طرف پھیرتے ہو، ہم اللہ رسول کی طرف اختلاف کو پھیرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آگے الفاظ میں بھی اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو، جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے آپ امام ابو حنیفہ کی طرف یا امام شافعی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہو۔ یہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے، تو قرآن کی ایک آیت مراد ہے، یہ ساری آیتیں مراد ہیں، پورا قرآن مراد ہے؟ بولو نا۔ اس طرح ایک حدیث مراد ہے، یہ ساری حدیثیں مراد ہیں؟ پھر اس میں صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق بھی کیا جائے گا، یا ضعیف اور حدیث کا صحیح کا فرق کیے بغیر لوٹایا جائے گا؟ تو تمام پورا قرآن اور ساری صحیح احادیث کا علم، اس کو علم کامل کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس یہ کامل علم ہی نہیں ہے، پورے قرآن کا علم نہیں ہے، ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے پورے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے؟ تو یہ خطاب ہے ہی علماء کو، جن کا علم، جو علم رسوخ میں کامل ہے۔ یہ رکشے چلانے والے اور ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نہ پورے قرآن کا پتہ نہ ساری حدیثوں کا پتہ، یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو علم میں کامل ہیں، جن کو مجتہد کہا جاتا ہے، کہ جب مسئلہ نکالنا ہو پہلے قرآن و سنت سے نکالو، اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنی رسومات اور جاہلانہ رسومات اور خاندانی رسومات کو دیکھنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو۔ تو ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے، اور جب ان کا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا۔ تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، بہت سے مسائل میں دلائل چونکہ دونوں طرف تھے لہذا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا، اب ان کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف تھوڑی لوٹایا جائے گا، وہ اختلاف باقی رہے گا۔ کچھ باتیں کہنے میں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں دیکھنے میں، لیکن پریکٹیکلی وہ صرف ایک لفاظی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو کہاں لوٹا دیا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا۔ جہاں دلائل بالکل واضح تھے تو وہاں اتفاق ہو گیا، جہاں دلائل دونوں طرف سے وہاں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کو دوبارہ لوٹائیں گے تو اختلاف ختم تھوڑی ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ لوٹا چکے ہیں، پھر بھی اختلاف باقی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قول پہ عمل کر لیا جائے، دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ میں اس میں آپ کو اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ جماعت المسلمین والوں نے ہماری ایک دفعہ دعوت کی تھی، یہ بات ہوگی 2008 کی، اور انہوں نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ اے ایمان والو، اللہ رسول کو فالو کرو، جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، ابو حنیفہ کی طرف مت لوٹاؤ۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں،
جب قرآن و سنت کی طرف ہم نے لوٹایا اور اختلاف ہمارا ختم ہو گیا پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف رہا پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا لوٹاتے رہیں گے بار بار؟ تو وہ مجھے کہنے لگے جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے نا تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کہا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. اختلاف تو جب باقی ہوتا ہے جب ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ گے. حدیث یہ کہہ رہی ہے، ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں. جب اللہ رسول سے لوٹا دو گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. میں نے کہا اچھا چلو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے. ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا، کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے کو برا نہ کہو، اور آپ کہتے ہیں اس کو لوٹاتے رہو اور امت میں آگ لگاتے رہو بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ رسول کی طرف ہم لوٹائیں اور اختلاف باقی رہے. میں نے کہا چلو میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی بعض دفعہ رہے گا بھی، اور پھر اس اختلاف میں دونوں رائے ٹھیک بھی ہوں گی اور کسی ایک بھی رائے کو فالو کرو گے تو آپ برحق بھی ہوگے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کو ہم اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ نہیں آئی نا. میں نے کہا وہ جماعت المسلمین والے تو اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں ان کی، پروفیسر بھی تھے یونیورسٹی کے. وہ کہنے لگے، دوبارہ سوال لوٹا دیتا ہوں، کہنے لگے بھائی قرآن کہہ رہا ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. میرا کہنا یہ تھا ابو حنیفہ نے اللہ رسول ہی کی طرف لوٹایا میرے بھائی. امام شافعی نے بھی جب لوٹایا اللہ رسول کی طرف تو کچھ مسائل میں اتفاق ہو گیا، کچھ مسائل میں